بہت زمانہ پہلے ایک سرسبز خوشحال اور پرامن سلطنت تھی جہاں ایک انصاف پسند بادشاہ اپنی رعایا پر محبت اور عدل کے ساتھ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شہزادی سماحر تھا۔ شہزادی سماحر صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہی مشہور نہیں تھی بلکہ اپنی ذہانت، حاضر دماغی اور غیر معمولی چالاکی کی باعث بھی پورے ملک میں اس کا چرچا تھا۔ وہ ہر مشکل کا حل اپنی عقل سے نکال لیتی تھی۔ اسی سلطنت میں احسان نام کا ایک نوجوان تاجر رہتا تھا۔ وہ غریب ضرور تھا مگر بے حد محنتی، ایماندار اور خوش اخلاق تھا۔ وہ دور دراز کے شہر سے قیمتی سامان خرید کر لاتا اور مناسب قیمت پر فروخت کرتا تھا، اسی لیے ہر شخص اس پر بھروسہ کرتا تھا اور اس کی عزت کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ شاہی بازار میں ایک عظیم میلہ منعقد ہوگا جہاں ملک بھر کے تاجر اپنی بہترین اشیاء فروخت کریں گے۔ احسان بھی اپنی نایاب اور خوبصورت چیزیں لے کر میلے میں پہنچ گیا۔ اس کے اسٹال پر لوگوں کا ہجوم لگ گیا کیونکہ اس کا سامان نہایت اعلیٰ معیار کا تھا اور اس کا برتاؤ ہر ایک کے ساتھ انتہائی شائستہ تھا۔ دوسری طرف شہزادی سماحر نے عام لڑکی کا لباس پہنا اور اپنی شناخت چھپا کر بازار کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ رعایا کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے اور کون واقعی ایماندار ہے۔ بازار میں گھومتے ہوئے اس کی نظر احسان پر پڑی۔ اسی وقت ایک غریب بوڑھی عورت کانپتے ہوئے اس کے پاس آئی اور بولی، بیٹا میرے پاس گرم کمبل خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ احسان نے بغیر ایک لمحہ سوچی اپنی سب سے اچھی اون والی چادر اٹھائی اور مسکرا کر بوڑھی عورت کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، ماں جی آپ کی دعائیں ہی میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ منظر دیکھ کر شہزادی سماحر حیران رہ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا یہ نوجوان صرف ایماندار ہی نہیں بلکہ نہایت نیک دل بھی ہے، لیکن کیا یہ واقعہ ہر آزمائش میں سچا ثابت ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے شہزادی سماحر نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جو احسان کی ایمانداری، ذہانت اور حوصلے کا ایک امتحان لینے والا تھا۔ اگلی صبح شہزادی سماحر نے اپنی ایک قابل اعتماد خادمہ کو بلایا اور آہستہ آواز میں کہا، آج ہم اس نوجوان تاجر کا امتحان لیں گے، لیکن اسے ہرگز معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں۔ چند ہی دیر بعد شہزادی نے ایک امیر زادی کا بیس بدل لیا۔ اس نے قیمتی لباس پہنا، چہرے پر ہلکا سا نقاب اڑا اور شاہی بازار کی طرف روانہ ہو گئی۔ احسان اپنے سار پر گاہکوں سے خوش اخلاقی سے پیش آ رہا تھا کہ اچانک وہ نقاب پوش لڑکی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک نہایت قیمتی نیلم کا ہار اٹھایا اور پوچھا، اس کی کیا قیمت ہے؟ احسان نے ادب سے جواب دیا، بی بی اس ہار کی قیمت 1000 سونے کے سکے ہیں۔ نقاب پوش لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے پاس ابھی صرف 500 سکے ہیں، باقی آدھے میں کل ادا کر دوں گی، کیا تم مجھ پر بھروسہ کرو گے؟ احسان نے ایک لمحہ سوچا پھر بولا، اعتماد انسان کی سب سے بڑی دولت ہے، اگر آپ وعدہ کرتی ہیں تو میں آپ پر یقین کرتا ہوں۔ شہزادی نے ہار لے لیا مگر جان بوجھ کر جاتے ہوئے اپنی سونے کی قیمتی انگوٹھی احسان کے اسٹال کے قریب گرا دی۔ کچھ دیر بعد بازار میں شور مچ گیا، کسی امیر خاتون کی شاہی انگوٹھی گم ہو گئی ہے۔ لوگ ادھر ادھر تلاش کرنے لگے۔ احسان کی نظر زمین پر پڑی تو اسے وہ انگوٹھی مل گئی۔ وہ آسانی سے اسے اپنے پاس رکھ سکتا تھا کیونکہ کسی نے اسے انگوٹھی اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مگر احسان فوراً بازار کی منادی کے پاس گیا اور بولا، جس خاتون کی یہ انگوٹھی گم ہوئی ہے اسے بلا دے، یہ اس کی امانت ہے۔ دور کھڑی شہزادی سماحر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اطمینان بڑی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ دل ہی دل میں بولی، پہلا امتحان تو اس نوجوان نے کامیابی سے پاس کر لیا، لیکن اصل آزمائش ابھی باقی ہے۔ شہزادی سماحر احسان کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ کسی انسان کی اصل پہچان اس وقت ہوتی ہے جب اسے دولت، طاقت یا لالچ کا سامنا ہو۔ اگلے دن اس نے ایک اور منصوبہ بنایا۔ اس بار اس نے اپنے ایک شاہی محافظ کو ایک امیر سوداگر کا بیس بدلنے کا حکم دیا۔ محافظ ایک بھاری تھیلی میں سونے کے سکے لے کر احسان کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم بہت ایماندار تاجر ہو، میں تمہیں ایک پیشکش کرنے آیا ہوں۔ اگر تم بازار میں میرے ناقص سامان کو بہترین بتا کر فروخت کرو گے تو یہ سونے کی تھیلی تمہاری ہوگی۔ احسان نے تھیلی کی طرف دیکھا، پھر سامان کو غور سے دیکھا اور وہ یہ جان گیا کہ اس سامان میں کئی خرابیاں ہیں۔
اس نے سکون سے جواب دیا، میں چند سکوں کے لیے لوگوں کا اعتماد نہیں توڑ سکتا، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میری تجارت تو بڑھ سکتی ہے لیکن میری عزت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ جواب سن کر محافظ خاموشی سے واپس محل چلا گیا اور اس نے ساری بات شہزادی اسماعیل کو بتا دی۔ شہزادی مسکرا کر بولی، میں نے سوچا تھا کہ اسی دولت سے خریدا جا سکتا ہے مگر اس کی ایمانداری واقعی انمول ہے۔ اسی شام احسان اپنا سامان سمیٹ کر گھر جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک ننھا سا لڑکا روتا ہوا ملا۔ اس نے محبت سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ لڑکے نے روتے ہوئے کہا، میری ماں بہت بیمار ہے، میرے پاس دوا خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ احسان نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی دن بھر کی کمائی میں سے زیادہ تر رقم اسے بچے کو ہاتھ میں رکھ دی اور کہا، جاؤ اپنی ماں کا علاج کرواؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دور ایک درخت کے پیچھے کھڑی شہزادی اسماعیل یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے خوشی جھلکنے لگی۔ وہ آہستہ سے بولی، یہ نوجوان صرف ایماندار ہی نہیں بلکہ ایک رحم دل اور سچا انسان بھی ہے، مگر میں اسے آخری سب سے مشکل آزمائش میں ضرور پرکھوں گی۔ اگلی صبح پورے شاہی محل میں اعلان ہوا کہ بادشاہ کے قیمتی شاہی خزانے میں سے ایک نایاب ہیرا غائب ہے۔ سپاہیوں نے شہر کے ہر بڑے تاجر سے پوچھ گچھ شروع کر دی اور اتفاق سے شک کی بنیاد پر احسان کو بھی محل میں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا۔ احسان نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا، میں بے گناہ ہوں، میں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اسی وقت شہزادی اسماعیل دربار میں داخل ہوئی اور بولی، اب وقت آ گیا ہے کہ سچ سب کے سامنے آ جائے۔ سب حیران رہ گئے۔ شہزادی نے بادشاہ سے کہا، ابا حضور، ہیرا کبھی چوری ہوا ہی نہیں تھا، یہ صرف ایک آزمائش تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ کیا احسان مشکل وقت میں بھی اپنی ایمانداری پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ یہ کہتا شہزادی نے وہ ہیرا اپنی ہتھیلی پر رکھ کر سب کو دکھا دیا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی، پھر ہر طرف احسان کی سچائی اور کردار کی تعریف ہونے لگی۔ بادشاہ مسکراتے ہوئے اپنے تخت سے اٹھے اور بولے، احسان، تم نے دولت، لالچ اور جھوٹ ہر آزمائش میں ٹھکرا دیا۔ ایسے ایماندار اور نیک انسان ہماری سلطنت کا فخر ہوتے ہیں۔ احسان نے ادب سے سر جھکا کر کہا، جہاں سچائی اور محنت ساتھ ہو وہاں عزت خود انسان کے قدم چومتی ہے۔ شہزادی اسماعیل نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں بار بار آزمایا لیکن تم ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی کا ساتھی بھی ایسا ہی سچا، رحم دل اور باقیدار انسان ہو۔ بادشاہ نے خوشی سے دونوں کے نکاح کا اعلان کر دیا۔ چند ہی دنوں بعد پورے ملک میں بڑی شان و شوکت سے شادی کی تقریبات منعقد ہوئیں۔ رائے نے خوشیاں منائی۔ شہزادی اسماعیل اور نوجوان تاجر احسان نے مل کر انصاف، دیانتداری اور محبت کے ساتھ سلطنت کی خدمت کی۔ ان کی حکمرانی میں غریبوں کی مدد کی جاتی، کسی پر ظلم نہیں ہوتا اور پورا ملک امن و خوشحالی کی مثال بن گیا۔